گھنا اور سنسان جنگل تھا۔ سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک چمکتی ہوئی نہر بہہ رہی تھی۔ نہر کے کنارے ایک اونچا سا درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر زندگی کی دو تصویریں موجود تھیں، اوپر ایک عقاب اور نیچے ایک فاختہ۔ فاختہ سہمی ہوئی اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ اوپر سے عقاب کی تیز آنکھیں اسے مسلسل گھور رہی تھیں۔ عقاب کے دل میں بھوک کی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کمزور پرندہ آج میرے دوپہر کے کھانے کے لیے کافی ہوگا۔ فاختہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے ننھے پر لرز رہے تھے۔ اس نے دعا کی، اے خالق، مجھے اس موت کے سائے سے بچا لے۔ اسی لمحے دور جھاڑیوں میں ایک شکاری نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی۔ اس نے فاختہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، کتنی معصوم فاختہ ہے، آج میرا نشانہ ضائع نہیں جائے گا۔ اب فاختہ پر دو موتوں کے سائے منڈلا رہے تھے، اوپر عقاب تیار، نیچے شکاری منتظر۔ وہ بیچاری کانپتی ہوئی شاخ سے چمٹ گئی۔ شکاری نے نشانہ باندھا، کمان کھینچی اور سانس روکی۔ عقاب نے بھی پر پھیلے فاختہ کی طرف جھپٹا اور عین اسی لمحے گھاس میں چھپا زہریلا سانپ شکاری کے پاؤں میں آ گیا۔ سانپ نے اسے زور سے ڈس لیا۔ شکاری کا ہاتھ کانپا، تیر کا رخ بگڑ گیا، اور جو تیر فاختہ کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ سیدھا عقاب کے سینے میں جا لگا۔ عقاب فضا میں ایک لمحہ ڈگمگایا، پھر زور سے زمین پر آ گرا۔ شکاری نے چیخنے کی کوشش کی مگر زہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں، عقاب اور شکاری، موت کی آغوش میں جا چکے تھے۔ فاختہ چند لمحے ساکت رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے کسی کا نقصان نہیں چاہا، مگر دیکھو انصاف خود ہو گیا۔ وہ اپنے پروں کو سنبھال کر فضا میں اڑ گئی۔